السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ مدنی قاعدہ ہے، اس پہ ایک دعا لکھی گئی ہے، وہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر جو طالب علم پڑھنے والے ہیں نا، وہ اپنی کامیابی کے لیے مختلف جتن کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کوششوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک روحانی عمل بھی ہے کہ اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا، آپ کو جو یاد کریں گے، سبق پڑھیں گے، وہ آپ کو یاد رہے گا اور کوئی دقت نہیں آئے گی آپ کو، آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسپیشل انہوں نے دی ہے یہاں پر، یہ آپ مدنی قاعدہ کھولیں گے نا تو یہاں پر یہ مثال کے مدنی قاعدہ ہے، پہلا یہ جلد اور یہ پہلا ورق ہے اور یہ پہلے ورق کا دوسرا صفحہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں۔ تو یہاں پر یہ انہوں نے دعا دے رکھی، ویسے ماشاءاللہ ان کی ہر کتاب کے اندر نا شروع میں یہ کتاب پڑھنے کی دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم دیکھنے کہتے ہیں کسی بھی دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے ریل میں دی ہوئی یعنی یہ جو لکھی ہے دعا، یہ دعا پڑھ لیجئے، انشاءاللہ جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا۔ دعا کون سی؟ وہ یہ ہے۔ اچھا، آگے دوسرا عمل بھی ہے ایک، وہ بھی حافظہ روشن کرنے کا، حافظے کو مضبوط بنائے، وہ بھی اسی قاعدے کے اندر آگے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا ہے، آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے کتاب پڑھنے سے پہلے، کوئی بھی دینی یا اسلامی کتاب پڑھنے لگیں، اپنا سبق یاد کرنے لگیں تو آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ عز وجل، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے، ٹھیک ہے۔ اس کا حوالہ دیکھنا تھا مستطرف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40 دارالفکر بیروت، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنے نیچے دیا، اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، پہلے درود پاک پڑھیں، کوئی بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا ہے، پھر یہ دعا پڑھ لیں، پھر آخر میں بھی درود پاک پڑھیں۔ اور ویسے بھی اللہ پاک سے آپ دعائیں کرتے رہا کریں کہ یا اللہ کریم ہمیں سبق یاد ہو، ہمیں کتاب پڑھنے کا شوق دے، دین سیکھنے کا شوق دے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کتاب پڑھنے سے پہلے کی دعا کہ اگر جو کچھ پڑھیں گے آپ کو انشاءاللہ وہ یاد رہے گا۔ اور دوسرا تھا کہ آپ کا حافظہ مضبوط ہو، تیز ہو آپ کا دماغ، ٹھیک ہے۔ تو بادام کھانے سے تو ہوتا ہے، ساتھ میں دعائیں پڑھنے سے بھی انشاءاللہ تیز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سبق نمبر 7 ہے نا، اس کے آخر میں ہے میرے خیال میں، یہ دیکھ لیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے دے رکھا ہے سبق نمبر 7 کے اینڈ پہ، یا علیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں 21 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھنا، جیسے وہاں بتایا تھا نا، ایسے یہاں بھی پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں، پھر 21 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ یا علیم، یا علیم، یا علیم، اس طرح سے یہ 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد پانی پر دم کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے 40 روز تک آپ نے نہار منہ وہ پانی پینا ہے، چاہے ایک ہی مرتبہ دم کر لیں یا کوشش کریں، چھوٹا سا ایک لفظ ہے یا علیم، روزانہ آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھیں، 21 مرتبہ یہ نام مبارک پڑھیں، پانی پہ پھونک ماریں اور اس پانی کو پی لیں، ٹھیک ہے، نہار منہ۔ تو انشاءاللہ عز وجل پینے والے کا حافظہ روشن ہو جائے گا۔ چاہیں تو آپ یہ سارے گھر والے یا سارے بہن بھائی جتنے بھی پڑھنے والے سارے ہی کر سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی پڑھے، سارے پانی پی لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، انشاءاللہ جو بھی پیے گا اس کا حافظہ روشن اور تیز ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ دو اسی سپارے کے اندر، چونکہ ہم پیچھے سپارے کی وہ تختیاں دے رہے ہیں تو اسی حوالے سے میں نے کہا چلو یہ آپ کے گوش گزار کر دوں، تھوڑا سا علم ہے۔ اللہ پاک تمام پڑھنے والوں کو کامیاب کرے، ان کی مشکلیں آسان فرمائے، ان کو ہر امتحان کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے، دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ملاقات بار بار ہوتی رہے اور اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔